نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے تخلیق کیا ہے۔ ایک تو اس کے اندر ہاتھ، پیر، ناک اور کان اعضاء ہیں۔ اگر انسان کے اعضاء ہاتھ، پیر، ناک اور کان کا نام ہی انسان ہوتا تو انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر تو موجود ہوتے ہیں مگر وہ کام نہیں کر سکتے، اور کوئی آدمی بھی اس کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مردہ کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روح اور جسم دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو انسان کہلاتا ہے، اور جب دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے، جسم انسان کا باقی ہے، روح نہ رہے تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ جب یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی اس کے آنکھ میں درد ہوتا ہے، کبھی دل میں درد اٹھتا ہے، اور کبھی جسم کے کسی حصے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے، اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو اس سے طرح طرح کے برے عمل نکلتے ہیں، بری عادتیں، یہ انسان کی روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کا المیہ یہ ہے کہ جو اس فن کے ماہر ہیں ان کی طرف انسان رجوع نہیں کرتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی بیماریاں بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ لوگ اس کو انسان نہیں بلکہ حیوان کہنے لگتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے سارے اعضاء موجود ہیں، دل بھی موجود ہے، زبان بھی موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہے، لیکن یہ دیکھتے نہیں۔ ظاہری طور پر تو ان کو نظر آتا ہے، لیکن جو ان کی باطن کی آنکھیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ کسی غریب کی غربت پر ان کو کبھی پیار نہیں آتا۔ انسان ظالم بنتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے کو چند کوڑیوں کے عوض قتل کر ڈالتا ہے، مار ڈالتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے اعضاء ہونے کے باوجود سارے کے سارے بیکار ہیں، یعنی باطنی طور پر یہ اس قدر بیمار ہو چکے ہیں کہ ان کے وہ ہاتھ جو کسی انسان کی مدد کے لیے اٹھنے چاہیے تھے، لیکن روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کسی کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے بلکہ اس کو قتل کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان کی زبان تو کسی کی مدد کے لیے بولنی چاہیے تھی اور کھلنی چاہیے تھی، کسی کی سفارش کرتے، کسی کے بارے میں اچھے دو الفاظ بولتے، مگر الفاظ نہیں بولتے بلکہ اس کی زبان اگر کھلتی ہے تو غیبت کے لیے کھلتی ہے، نکتہ چینی اور تنقید کرنے کے لیے اس کی زبان کھلتی ہے۔ آنکھیں ہیں، اس کی آنکھیں اس لیے ہیں کہ وہ اچھی چیزوں کو دیکھ کر پیار بھری نظروں سے لوگوں کو دیکھے، لیکن انسان جب غضبناک ہوتا ہے، غصے سے کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ یہ کوئی اندھا آدمی ہو، کان ہیں مگر کسی کی فریاد سن نہیں سکتا، تو یہ کان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریاں روح کی بیماریاں ہیں، اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایک بیماری کی طرف توجہ دلانی ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطرناک ترین بیماری کا ذکر فرمایا اور اس کا علاج بیان فرمایا۔
وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے کسی دوسرے پر تنقید کرنے کی، وہ بیماری ہے کسی کی غیبت کرنے کی، وہ بیماری ہے کسی کی چغل خوری کرنے کی، وہ بیماری ہے کسی کے اندر عیب نکالنے کی۔ بھائیو، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بے شک یہ نیک کام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جب وہ انسان کو لگ جاتی ہیں تو انسان کی یہ نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور ان نیکیوں کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بے شک انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا فرض ضرور ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کے جو فائدے ہیں، جو منافع ہیں، وہ اس کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ان برائیوں سے نہ بچے۔ ہم لوگوں کی عادت اس وقت میں یہ ہو چکی ہے کہ ہم نماز، روزہ اور خیرات اور صدقے کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، مگر یہ چیزیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہیں، ایک دوسرے کی ذلت کا سبب بن رہی ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی کی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بہترین مثال سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، مرر ہے۔ مرر میں کچھ خصوصیات ہیں، اس کے اندر کچھ کوالٹی ہیں، اس کے اندر کچھ صفتیں ہیں، ان کے اوپر آپ غور کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث کے اندر علم کے سمندر کو بھر دیا ہے۔ آئینے کے اندر، شیشے کے اندر، مرر کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے، ایک کوالٹی اس کے اندر یہ ہے کہ جب آدمی مرر کو سامنے رکھتا ہے تو وہ مرر اس کو بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر کہاں پر داغ ہے۔ یہ ایک اس کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جتنا داغ ہوتا ہے اتنا بتاتا ہے، اور جہاں پر داغ ہوتا ہے وہیں پر بتاتا ہے۔ چہرے کا داغ چہرے کا بتائے گا، دوسری جگہ کا داغ نہیں بتائے گا۔ اسی طرح سے ایک خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ جس کا داغ جس کے چہرے پر دھبا ہوتا ہے، آئینہ اور مرر صرف اسی کو بتاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ میرے چہرے پر کوئی داغ ہے، میرے چہرے پر کوئی دھبا ہے، اور میں سامنے آئینہ رکھتا ہوں تو میرے چہرے کے داغ اور دھبے ہی کو آئینہ مجھے ہی بتائے گا، کسی غیر کو نہیں بتا سکتا۔ اور ایک خصوصیت مرر کے اندر یہ ہے کہ جب تک وہ سامنے ہوتا ہے تو انسان کے چہرے کے نقص کو، خرابی کو ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے، لیکن جب اس کو الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر پورے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو جیسے کہ آئینہ۔ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے مجلسوں میں جانے کے لیے، وہ بنتا اور سنورتا ہے، اور بن اور سنورنے کے لیے شیشہ اور آئینہ ایک بہت بڑا کام کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہے اور اس میں اپنے نقص کو تلاش کر لیتا ہے، داغ اور دھبوں کو دیکھ کر کے دور کر لیتا ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ مومن کو مومن کے آئینے میں دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ نقص ہے، یہ میرے اندر خرابی ہے۔ اور ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جتنا داغ، جتنا دھبا آئینہ بتاتا ہے، آپ بھی چونکہ آئینہ ہیں ایک دوسرے بھائی کے لیے، تو جتنا نقص ہے، جتنی جس میں کمی ہے، صرف اتنی بتائی جائے، اس سے زیادہ بالکل نہ بتائی جائے۔ اور جس طرح سے آئینہ آپ کا داغ اور دھبا آپ کو بتاتا ہے، ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ایک آئینہ ہے، تو جس کی برائی ہے صرف اسی کو بتاؤ، اس کی برائی کسی غیر کو مت بتاؤ۔ اور جب تک وہ سامنے ہو تو آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں، لیکن
جب وہ آپ سے پیٹھ پھیر کر کے چلا جائے تو جس طرح سے آئینہ خاموش ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ دوسری چیز آئینے میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آئینہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے، غصہ نہیں کرتا، ترچھی آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھتا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اپنے ایک بھائی کو نصیحت کرے، انتہائی درجے پیار سے محبت سے نصیحت کرے اور اس کو یہ سمجھ کر کے نصیحت کرے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جس طرح سے یہ باہر جاتے وقت میں آئینے کو دیکھتا ہے اور اپنے داغ اور دھبوں کو دور کرتا ہے، اسی طرح سے میری بھی ذمہ داری ہے کہ جو اس میں نقص ہیں وہ میں اس کو پیار اور محبت کے ساتھ بتا دوں۔ ایک بزرگ دہلی میں گزرے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حوض پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان آئے، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور فارغ ہو کر جانے لگے۔ شیخ نے دیکھ لیا تھا کہ ان کا ہاتھ خشک رہ گیا ہے، مکمل طریقے سے وضو نہیں ہو سکا۔ آپ نے ان صاحبزادے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ذرا میرے ہاتھ کو دیکھو کہ وہ خشک تو نہیں رہ گیا ہے۔ اس نوجوان نے شیخ کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا تو کہا کہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ خشک رہ گیا ہے۔ یہ بھی نصیحت کا ایک انداز ہے، پیار۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک صاحب آئے، ان کو تیز پیشاب لگا اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام دوڑے کہ ان کو ماریں پیٹیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو روکا اور کہا کہ خاموش رہو، اس کو حاجت پورا کر لینے دو۔ جب وہ اپنی حاجت پوری کر چکا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پیار سے فرمایا، دیکھو بھائی، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کو بتایا کہ میں نے تم کو اس لیے روکا کہ اس میں کئی خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی تو یہ تھی کہ اگر اس کو تم مارتے اور یہ جلدی سے اٹھ کر کے بھاگتا تو اس کے پیشاب رکنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ جب یہ اٹھ کر کے بھاگتا تو ابھی تو ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے، پھر بہت ساری جگہوں پر اس کے پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں، اس لیے میں نے تم کو منع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ کتنا خطرناک سوال تھا اور کتنا برا سوال تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ ایک ایک امتی سے پیار اور ایک ایک انسان سے محبت تھی، اور وہی سبق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، صاحبزادے ذرا نزدیک آ جاؤ۔ وہ قریب آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، بیٹا کیا تمہاری امی موجود ہے؟ کہاں؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی شخص زنا کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا تمہاری خالہ ہے؟ تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تمہاری بہن ہے؟ تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی مکالہ کرے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے پیار سے فرمایا کہ جس طرح سے تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بہن، ماں، بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کاری کرے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اتنی پیاری نصیحت تھی اور اتنا پیارا انداز تھا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی مجھے زنا کا خیال نہیں آیا۔ تو ہم سارے کے سارے انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح تو کریں، بہت پیار و محبت کے ساتھ اصلاح کریں، اور آئینے کی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ہمیں مثال دے کر کے سمجھائی ہے، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ ایک اہل دل نے ایک بات لکھی ہے کہ تم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہو تو اس پر غور کرو کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے بیٹے نے غلط کام کیا، جس کے جرم میں اس کو بادشاہ سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ عادل ہے، انصاف پرست ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھی سزا دینا چاہتا ہے، تو ایک بھنگی کو بلواتا ہے، کم درجے کے شخص کو بلواتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ اس کے سر پر 40 جوتے مارو۔ اب وہ اپنے ہاتھ میں جوتا لیتا ہے، تو ایمانداری سے بتائیے کہ جب وہ جوتا اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کے ہاتھ ضرور کپ کپائیں گے یا نہیں؟ اس کے ہاتھ کپ کپائیں گے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں جس کے اوپر جوتا اٹھا رہا ہوں اور جس کے سر پر جوتا مارنے جا رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور وہ اس کے جوتا تو مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کا آرڈر ہے، بادشاہ کا حکم ہے کہ جوتے مارنے ہیں، لیکن جوتے مارتے وقت میں وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا اس بات سے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھائیو، یہ تمام اللہ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی مخلوق سے انتہائی درجے پیار ہے، انتہائی درجے محبت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ تو ان کی اصلاح کی فکر تو کرو اور انہیں نصیحت تو ضرور کرو، لیکن بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے۔ باپ اپنے بیٹے کو بہت پیار سے نصیحت کرے، ماں اپنی بیٹیوں اور بچوں کو بہت پیار سے نصیحت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ پیش کیا آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ انس بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت میں رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، مارنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنے عرصے میں مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ انس فلاں کام کراؤ۔ میں جب وہ کام کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں نے دیکھا کہ کوئی کھیل ہو رہا ہے، میں وہ کھیل دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور میں بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام بتایا تھا۔ مجھے دیر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے اور دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا اور مسکرا کر یوں فرمایا، انس ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ اس سے زیادہ مجھے کوئی بات نہیں کی۔ اس لیے یہ نصیحت ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت کا سلوک کریں، ڈانٹ ڈپٹ سے بچیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں، اگر ہم نے ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیا تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ ہم نصیحت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن تنقیدی مزاج ہمارا بہت زیادہ بن چکا ہے۔ ہم لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو اچھالتے ہیں، ان سے پیار اور محبت نہیں ہے، ان سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ان سے تعلق ہوتا، ان سے محبت ہوتی تو ان کے گناہوں کو اس طرح ظاہر نہ کرتے جس طرح ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے
تبصرہ جب کسی پر کیا کیجئے، آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے کہ جب کسی پر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آئینہ سامنے رکھ لو اور دیکھتے جاؤ کہ جو عیب تم دوسروں میں بیان کر رہے ہو کیا وہ عیب تمہارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہے، اس کو اسلام نے روکا ہے کہ ان تنقید سے بچو۔ فراز نے بڑا اچھا شعر کہا، کہتا ہے کہ تبصرہ کرنے سے بہتر تھا فراز اپنے حصے کا ایک چراغ جلاتے جاتے۔ نکتہ چینی تو لوگ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، لیکن اس کے سدھار کی کوشش نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، ان چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ ایک ہندوستان کے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام ہے اکبر الہ آبادی۔ وہ اپنے شعر میں بڑی بڑی قیمتی بات کہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر کہا جو ہمارے لیے بہت ہی نصیحت آمیز ہے۔ کہتے ہیں کہ تو جو ہوتا ہے کسی شخص پہ انگشت نما، انسان کی عادت ہے کہ وہ دوسرے کو انگلی دکھاتا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا فلاں ایسا ہے، تیرا فلاں ایسا ہے، اس طرح سے انگلی۔ عربوں کا مزاج بھی یہ تھا کہ عرب لوگ اسی طرح سے دوسرے پر انگلی اٹھاتے تھے، اور اس انگلی کو سبابہ کہا جاتا تھا۔ جس طرح سے ہمارے اس ملک کے اندر مڈل فنگر کا استعمال ہوتا ہے، عرب لوگ اس انگلی کا استعمال کرتے تھے کہ یہ سبابہ ہے، گالی دینے والی، گالی سمجھا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو یکسر تبدیل کر دیا اور آپ نے فرمایا اس عادت کو چھوڑ دو۔ اور یہ عادت اتنی تبدیل ہوئی کہ لوگ اس کو بھول گئے کہ یہ کبھی سبابہ تھی یہ انگلی، اور اس کا نام بدل کر کے آج سباحہ پڑ گیا ہے، تسبیح کرنے والی انگلی۔ جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ گواہی دینے والی، تسبیح پڑھنے والی انگلی کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک کو بدل دیا۔ تو اکبر کہتے ہیں کہ تو جو ہوتا ہے کسی شخص پہ انگشت نما، بھید کی بات ہے کہتا ہوں اسے سن لے ذرا۔ بھید کی بات ہے کہتا ہوں اسے سن لے ذرا، انگلیاں تین جھکی رہتی ہیں تیری جانب، انگلیاں تین جھکی رہتی ہیں تیری جانب، وہ اشارے سے بتاتی ہیں تو خود ہے برا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر کے اپنے اندر وہ خصوصیات ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔